الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله له أو كما قال الرسول. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں اور ان دو صلاحیتوں کے پھر آگے دو نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت انسان کے اندر اطاعت کی رکھی ہے، اطاعت کی صلاحیت، عبدیت کی صلاحیت، بندگی کی صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے اور اس صلاحیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بتایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم جو ہے یہ ساری مخلوق سے عزت والا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ساری مخلوق سے یہ انسان افضل ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کی وجہ سے عطا کی ہے جو خوبی بندگی کی ہے، اطاعت کی ہے اور شکر گزاری کی ہے۔ یہ اس خوبی کی وجہ سے انسان کو ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے۔ وہ انسان کے اندر یہ خوبی ہے۔ اور دوسری، انسان کے اندر ایک قباحت ہے، وہ قباحت نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے اور ناشکری کی ہے۔ یہ انسان کے اندر قباحت ہے۔ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے اگر یہ نافرمانی پر آ جائے تو ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ سورج نافرمانی پر آ جائے کہ میں نے کل سے جو ہے روشنی نہیں دی، اور چاند نافرمانی پر آ جائے، سیارے ستارے نافرمانی پر آ جائیں، سمندر نافرمانی پر آ جائیں،
ہوائیں نافرمانی پر آ جائیں تو کائنات کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ قباحت اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کے اندر نہیں رکھی، ان کو اطاعت ہی کرنی ہے، چاہے وہ خوشی سے کریں چاہے ناگواری سے کریں، ان کو اطاعت ہی کرنی ہے۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اطاعت کی خوبی بھی ہے اور نافرمانی کی قباحت بھی ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو اطاعت کے نتیجے میں انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، وہ اطاعت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اطاعت کی وجہ سے انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کیفیت سے انسان اللہ کی نعمتوں کا استحضار بھی کرتا ہے اور اس پر شکر گزاری بھی کرتا ہے۔ اور نافرمانی کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے، ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ظلمت انسان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف دھیان نہیں کرنے دیتی، اور لہٰذا اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے جو چیز لگائی ہے وہ نعمتوں کے اوپر شمار کرنے کی نہیں لگائی، کیونکہ وہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ ہر انسان اپنی نعمتوں کو شمار کرے۔ تو ایک ایک منٹ کے اندر انسان کے اوپر ہزار نعمتیں متوجہ ہیں، تو ایک پورے دن کے اندر کتنی متوجہ ہوں گی اور ایک ہفتے میں کتنی متوجہ ہوں گی۔ لہذا یہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے۔ انسان کے بس میں کیا ہے کہ تم ان نعمتوں پر بس شکر کرو، یہ انسان کے بس کے اندر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو، لیکن شکر گزاری انسان کر سکتا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت کرو اور شکر کرو۔ لہذا عبادت سے، بندگی سے، اطاعت سے انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، آپ ان کی زبان سے ہر وقت ناشکری کے الفاظ سنیں گے، کیونکہ وہ کیفیت عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت کا لفظ پہلے آیا ہے کہ بندگی کرو اور اس کی شکر گزاری کرو، بندگی کرو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ اور نافرمانی کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ناشکری کی پیدا ہوتی ہے۔ بغاوت کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں اور منمانی کے نتیجے میں، ہوائے نفس کے نتیجے میں، خواہشات کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں جو چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ناشکری پیدا ہوتی ہے۔
ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا ایک چیز اللہ کو بڑی پسند ہے اپنے بندوں کو، پورا قرآن جو ہے، پورا قرآن ان دو چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ فلاں قوم نے شکر گزاری کی، ہم نے ان پر یہ انعام کیا، فلاں قوم نے ناشکری کی، ہم نے ان کو یہ عذاب دیا۔ پورا قرآن ان دو چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے، شکر گزاری اور ناشکری۔ تو لہذا جو ہے اس وقت ہماری یہ ایک پوری امت مسلمہ کا یہ مسئلہ بن گیا، پوری امت مسلمہ کا یہ مسئلہ بن گیا کہ نافرمانی امت کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، اور ناقدری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو چیز پوری امت کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ ناشکری پیدا ہو رہی ہے عمومی حالات کے اندر۔ تو لہذا ناشکری کے اوپر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، شکر گزاری پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر بندوں کو مزید نوازتے ہیں، اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بندوں کے اندر، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اطمینان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہے جو انسان کی شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، سکینہ پیدا ہوتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور راحت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے شکر گزاری کا، اور یہ نتیجہ ہے عطا ہے شکر گزاری کا، کہ شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر اطمینان پیدا کر دیا۔ اب انسان جو ہے وہ بہت قدر کفایت نعمتیں چل رہی ہیں، قدر کفایت روزی چل رہی ہے، لیکن دل مطمئن ہے وہ شکر گزاری کی وجہ سے۔ اور بعض لوگ ہیں کہ ان کو اپنی روزی کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے، لیکن ان کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، اور ایک ان کے اندر ایک غم کی کیفیت رہتی ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے نافرمانی کا اور ناشکری کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اہل مکہ کی ایک نافرمانی کا ذکر کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ نعمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ عطا کیا، سب سے روئے زمین کے اندر بہترین جگہ، بیت اللہ عطا کر دیا، روئے زمین کے اندر سب سے بہترین جگہ، اور نبی علیہ السلام عطا کر دیے براہ راست، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین، اور ساری مخلوق سے افضل اور سارے انبیاء سے افضل نبی عطا کر دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اس احسان کو جتلایا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ساری دنیا کی سلطنت ایک طرف ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نعمت کو ایک طرف ہے۔
تو نبوت کی نعمت مل گئی کہ نبی ان کی قوم کے اندر پیدا ہو گیا، اور تیسری بڑی نعمت کہ اللہ کا کلام ان کے اندر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر ایک کتاب نازل کی، اس میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کا ذکر آ رہا ہے، اہل مکہ کا ذکر آ رہا ہے، مہاجرین کا ذکر آ رہا ہے، اور صحابہ کا ذکر آ رہا ہے، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا ذکر آ رہا ہے۔ تو براہ راست قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کو سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ان کے اندر موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کا مرکز خانہ کعبہ ان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ یہ جب انسان کے اندر خواہشات کی اندر جو ایک پردہ ہے، خواہشات کا پردہ ہے، وہ انسان کے اندر جو اٹھتا ہے، پھر ان نعمتوں کا جو ہے اس کی قدردانی اور اس کی قیمت دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اوپر خواہشات کا پردہ رہتا ہے، دنیا کا پردہ، خواہشات کا، دنیا کی محبت، یہ چیز اس نعمتوں کی طرف دیکھنے نہیں دیتی کہ قرآن کی کوئی نعمت ہے اور بیت اللہ کی کوئی نعمت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نعمت ہے۔ یہ چیز انسان کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ اوپر خواہشات کا پردہ ہوتا، گناہوں کا پردہ، دنیا کی محبت کا پردہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کتنے ہمارے مسلمان ہیں، وہ ہر وقت جو ہے وہ فلموں کے ہیرو کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں، میڈیا کے اوپر ان کے تذکرے آ رہے ہیں، ان کے رسالے آ رہے ہیں، ان کی تصاویر آ رہی ہیں، ان جیسے لباس پہنے جا رہے ہیں۔ ایک ہیرو جو ہے وہ کہیں جاتا ہے اور کسی سے اس نے مسکراہٹ کر کے بات کر لی، اب جناب سارا دن میڈیا پہ اس کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ کسی سے اس نے مصافحہ کر لیا، سارا دن اس کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ کسی سے اس نے منہ موڑ لیا کہ اس کو سلام نہیں کیا، سارا دن میڈیا پہ کروڑوں روپے لگ رہا ہے کہ فلاں ہیرو نے منہ موڑ لیا۔ اب یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی امت ہے کہ جو 24 گھنٹے جو لوگ زنا اور شراب پہ رہتے ہیں، ان کی ایک مسکراہٹ کا تذکرہ کروڑوں روپے لگا کر سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس نبی کی ماننے والی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا تو ان کے اندر اتنا بڑا نبی بھیج دیا، اس بات سے ہی رسولہ۔ تو آج اربوں روپے ان زانی اور شرابیوں کی جو ہے صرف مسکراہٹ بیان کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گلہ کیا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کیا دیا؟ بجائے شکر گزاری کے بدلوا نعمت اللہ، شکر گزاری کے، نعمت اللہ کا تقاضا شکر گزاری ہے، نعمت اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ شکر گزاری، لیکن اس کا بدل انہوں نے کیا دیا؟ کفر، کفر کے بدلے، ناشکری کی بدلے میں دے دیا کہ ان نعمتوں کا ان کو شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم میں دے دی۔ تو لہذا جن کو تو قرآن سمجھ آتا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے ایمان لانے کے اندر کوئی دیر نہیں لگائی، جن کی فطرت ٹھیک تھی اور جن کو حق کی تلاش تھی، قرآن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بہن کے گھر میں گئے تو طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن سنتے گئے حضرت عمر کی کیفیت بدل، ایک رکوع کے اندر حضرت عمر اسلام میں داخل ہوا، ایک رکوع سنا ہے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استوى۔ ایک رکوع سنا ہے جو کہتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے پہاڑ ہل سکتے ہیں، یہ لوگ اپنے کفر سے نہیں ہل سکتے، لیکن قرآن سنا سمجھ میں آ گیا، سارے کفر ایک پر تلوار لے کر جناب بیت اللہ کے اندر چلے گئے۔ کون ہے وہ؟ چھپ کے نہیں بیٹھے پھر حضرت عمر، وہ چھپ کے نہیں بیٹھے، وہ ہجرت نہیں کی انہوں نے، وہ تلوار لے کر میدان کے اندر آ گئے، آؤ میں ایمان لے کر آیا ہوں، کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو آئے۔ ایسی قوم تھی لیکن جنہوں نے صدق کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ لوگ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی کے اوپر ضد سوار ہے، ضد سوار، کیونکہ شیطان جو ہے، شیطان کے اوپر دو چیزیں سوار تھی، شیطان کے اوپر دو چیزیں سوار تھی، ایک اس کے اندر ضد سوار ہوگا، میں یہ ایسا کام کیوں کروں، اس پہ اڑ گیا ہو۔ اس لیے مومن کے بارے میں کہا کہ یہ اڑیل نہیں ہوتا، مومن جو ہے جس کے دل میں ایمان ہو وہ اڑیل نہیں ہوتا، وہ اپنی بات پہ اڑتا نہیں ہے، یہ چیز مومن کے اندر نہیں ہوتی، یہ شیطانی چیز ہے، یہ شیطانی چیز ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی وہ حسد پیدا ہو گیا۔ یہ دو چیزیں انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں کہ سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جب تک یہ انسان ان دو چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ جہنم سے پیچھے وہ چھوڑتی نہیں یہ دو چیزیں، ایک ضد، ایک ضد۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ قرآن کا واسطہ ہے، چھوڑ نہیں، میں قرآن اپنا الگ کر دوں، میں نہیں مانتا۔ آپ نے کتنے لوگوں کو قرآن کو نہیں مان رہے، اسلام کو نہیں مان رہے کہ یار آپ کے آگے کلمہ پڑھتا ہوں، یار اس نے کو معاف کر دو، چھوڑ دو، نہیں میں نہیں مانتا، کلمے کو نہیں مان رہا۔ آپ کو ایسے لوگ بہت ملتے ہیں، یہ ضد ہے، یہ شیطانی چیز ہے، یہ چیز انسان کو دوزخ کے دروازے تک پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا پیدا ہو گئی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا شیطان کے اندر۔ ایک حکایت لکھی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، شیطان فرعون کے پاس گیا، فرعون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فرعون نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ ابلیس نے کہا اچھا اندر آ جاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تو خدا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا میں کون ہے، تجھے پوچھنا نہ پڑتا، یہ جو تو پوچھ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ تو خدا تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ شیطان نے کہی، کیونکہ تو الہ نہیں ہے تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم دونوں سے بدتر کون ہے پورے زمین کے اوپر؟ فرعون جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور میں تو خدا بول رہا ہوں، لیکن ایک دعویٰ کر دیا اس نے، تو ہم دونوں سے بدتر کون ہے؟ تو بھی دیکھو شیطان ہے، میں فرعون، اب ان دونوں سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی جو ہے وہ ہم دونوں سے بدتر ہے، اور وہ چیز آج قرب قیامت کی وجہ سے آج عمومی طور پر لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا، عمومی طور خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر چیز پیدا ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ حاسد ہے جب وہ اپنے حسد کے اوپر آ جائے اور اپنے کو حسد کی وجہ سے نقصان پہنچائے، وہ فرعون سے بھی بدتر ہے، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔
یہ قرآن کی تفسیر میں یہ بات لکھی. میرے بھائی اور دوستو، اہل مکہ کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، ایک ضد پیدا ہو گئی. ابو جہل جو ہے وہ ضد کی وجہ سے مارا گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر، وہ جانتا تھا. تو اور ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ حسد من عند انفسہم، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ لولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، بھئی قرآن اگر نازل ہونا ہوتا تو مکہ اور طائف کے دو سرداروں پر نازل ہونا. یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ آسمانوں سے قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. کسی سردار پہ قرآن اترتا، سردار نبی بن جاتا، ہم مان جاتے، لیکن نبی علیہ السلام ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یقین پیدا ہوئے اور بکریاں چرا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے کہا مکہ کے اندر چند سکوں کے اوپر میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور آج نبوت کا دعویٰ ہو گیا اور قرآن ان کے اوپر اتر رہا ہے، لہذا وہ حسد کے اندر مبتلا ہو. یہ دوسری چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی. اب یہ دونوں چیزیں یہ شیطانی چیزیں، شیطانی چیزیں. جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہوئے، آپ دیکھ لیں گے وہ کبھی بھی دینی زندگی کی طرف رغبت نہیں کرے گا. اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، اس کے اندر حسد پیدا ہو جائے اور ضد پیدا ہو جائے، یہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ کبھی بھی عبادت کے اندر رغبت نہیں کر سکتا. تو قرآن نے کہا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، بھائی نعمت اللہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بندگی کرتے، یہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کیا کر دیا، ساری مخلوق سے. وہ ایک دفعہ امام کعبہ جو ہے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، میں وہیں پہ تھا، تو اس نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے ساری مخلوق کے اندر کہ ہم جو ہے عرب ہیں اور ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. یہ بقول فخر کے وہ جناب جمعے کے خطبے میں وہ بیان کرا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اور کعبہ بخشا ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے کعبہ کے اندر پیدا کیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ان نعمتوں کا؟ کفر، انہوں نے ناشکری کر دی. تو کہا قرآن نے کیا کہا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، ناشکری تو اتنی بڑی تباہی ہے، اتنی بڑی تباہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر پہ ڈال دیا، ہلاکت کا گھر. وہ کون سا ہے؟ جہنم یصلونها وبئس القرار. اب اس کا نتیجہ کیا ہے اس ناشکری کا؟ یہ ہلاکت کے گھر میں داخل ہوں گے. وہ کون سا گھر ہے؟ جہنم یصلونها وبئس القرار. وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن یہ چیز یہاں تک کیسے پہنچے؟ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے. اور آج امت مسلمہ کے اندر یہ دونوں ناشکریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک ناشکری دنیاوی نعمتوں کی، دنیاوی نعمتوں. حضور علیہ السلام جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھوک تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کے باغ میں چلے گئے اور کہا کہ جو ہے مجھے کچھ مزدوری دے دو، ان کو کنویں سے ایک ڈول پانی کا نکالو اور ایک کھجور ملے گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے، اور اتنی جب کھجوریں ہوئی تو انہوں نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے. ان لوگوں نے بھوک کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں چھوڑی، بھوک کے اندر بھی نہیں چھوڑی. اور آج ہمارے پیٹ بھرے ہوئے، فریجیں بھری ہوئی، گھر بھرے ہوئے، اور آج ہم نے حضور کو چھوڑ دیا. تو جا کر بیٹھ گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجلس کے اندر آئے، ایک چادر اوڑھی ہوئی، اور یہ مکہ کے بہت بڑے جو ہے وہ اہل سرور کے گھرانے کے تھے.
جن کے پاس مال و دولت کے ڈھیر تھے، آج ایمان کی وجہ سے جسم پہ ایک چادر ڈالی۔ ہم نے بھی کبھی کچھ ایمان کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ حضور علیہ السلام والسلام ان کو دیکھ کر رو پڑے، کہاں شہانہ لباس حالت کفر میں، اور کہاں آج جو ہے ایک چادر اوڑے ہوئے جو ہے وہ آ گیا، ایمان کو کفر چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم، وہ وقت کیسا ہوگا جب تم صبح ایک جوڑا پہنو گے اور رات کو دوسرا جوڑا پہنو گے، اور تمہارے سامنے ایک ڈش اٹھائی جائے گی، ایک ڈش رکھی جائے گی، اور تم اپنے گھروں کو ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے جو ہے جیسے بیت اللہ کے اوپر پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کئی فالتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ تو آج دیکھو شادی حالوں میں ایک ڈش اٹھتی ہے، دوسری آتی ہے، ایک ڈش اٹھتی ہے، تیسری آتی ہے، گھروں کے اندر بھی کتنی ڈشیں چل رہی ہیں، اور لباس صبح کوئی لباس ہوتا ہے، رات کو کوئی لباس ہوتا ہے، شادیوں میں ولیمے پہ کوئی لباس ہے۔ آج وہ حضور نے جو فرمایا تھا آج وہ نظر، گھروں کے اندر کیسے قیمتی قیمتی کھڑکیوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ وقت بہتر وقت نہیں ہوگا کہ اتنی نعمتیں ہوں گی اور ہم عبادت کریں گے؟ حضور نے فرمایا انتم اليوم على الخير، آج تم بہتر حالت میں ہو کہ آج چادریں پہنی ہوئی ہیں، دھوپ ہے، اور تم اللہ کی جو بندگی کر رہے ہو، وہ وقت آئے گا کہ ان سب کے باوجود لوگ اللہ کی بندگی نہیں کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان آج ہمارے سروں کے اوپر ایسا پورا ہو جیسے حضور ابھی فرمایا۔ تو آج گھروں کی حالت دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں، چند چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے انسان کوئی مر نہیں جاتا۔ کتنے لوگ مر گئے، چند چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو کتنی نعمتیں ہیں۔ تو دنیاوی نعمتوں کی ناشکری ایک طرف، اور دینی نعمت اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے ہمیں مسجدیں دی، اللہ نے ہمیں علم دیا، اور آج اس کے باوجود لوگ دن رات زنا، شراب، جوئے، ڈکیتیوں میں لگے، دن رات لگے، حرام دیکھ دیکھ کر تو آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں، لیکن کوئی بھی حرام دیکھنے کو چھوڑنے کو تیار۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جن کا نبی جو ہے وہ کبھی آنکھ بھر کر کسی کو دیکھتا نہیں تھا، اور آج امت ساری رات حرام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی فائدہ، تمہارا کیا حال ہے؟ ڈشیں آ رہی ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، اور جناب اتنی نعمتیں ہیں، اور کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی قرآن نے کہا یہ ہلاکت، یہ ہوا حلوا قومهم دار البوار، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا، ناشکری کی۔ نعمت کا تقاضا تو شکر ہے، اور انہوں نے نعمت کے بدلے کیا کر دی؟ ناشکری کر دی۔ جہنم یصلونها وبئس القرار، وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ وہ جہنم ہے جس میں یہ ڈالے جائیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، ہم یہ دیکھیں کہ جو قرآن حدیث وہ تو حق ہے اور سچ ہے، لیکن اگر وہ میرے اوپر صادق آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں برے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہوں، میری اولاد پر صادق آ رہا ہے وہ برے ٹھکانے کے جا رہی ہے۔ آج یورپ امریکہ کے اندر لوگ ڈالروں کی لاگت میں پہنچ تو گئے، لیکن آج وہ وہاں پہ علماء کو فون کر کر کے رو رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بگڑ گئی، ہماری اولادیں بگڑ گئی، ہمیں ڈالروں نے وہ خوشی نہیں دی جو ہم نے جو ہے ڈالروں کی ہم نے بہت بڑی قیمت چکا دی۔ بیٹھا ہوا ہے بیٹی عیسائی کے ساتھ جا رہی ہے، کافر کے ساتھ، کتنے ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں نے عیسائیوں کے ساتھ شادیاں کر لی، ڈالروں نے ان کو کیا دیا؟ اس سے اچھا وہ مسلمان نہیں ہے جو جہاں پر دال چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہے، اپنا دین، ایمان، آخرت اپنے بچوں کی بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔
وہ جو اس ڈالر سے اس کو کیا ملا؟ آج لوگ رو رہے ہیں فون کر کر۔ ایک کینیڈا سے فون آیا ایک عالم کو کہ میری اولاد بگڑ رہی ہے، میں پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، ان کا 1 سال کے بعد میرے بچوں کو پاسپورٹ مل جائیں گے، تو لہٰذا جو ہے میں ان کا بھی تمہیں پاسپورٹوں کی لالچ باقی ہے، اولاد تو نہیں دیکھ رہا کہ بگڑ رہی ہے، یہ دیکھ رہا کہ ابھی پاسپورٹ مجھے کینیڈا کے مل جائے پھر میں پاکستان جاؤں۔ تو میرے بھائی لوگوں دوستو، یہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا پر جینا مرنا، اس وقت وہ وقت ہے، آج کے وقت کو اگر کوئی نام دیا جائے وہ یہ نام ہے ایمان سے فرار۔ آج لوگ ایمان سے بھاگ رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، ایمان چھوڑ رہے ہیں، اللہ چھوڑ رہے ہیں، آخرت چھوڑ رہے ہیں، صرف ہمیں پیسہ مل جائے۔ تو پھر وہ پیسہ کہاں تک چلے گا؟ وہ پیسہ کہاں تک چلے گا؟ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ کی رضا کے ساتھ تھوڑا بھی مل جائے وہ بہت کچھ ہے۔ من وجد اللہ وجد کل شیء، جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، اس کو ڈالر بھی مل گئے، ریال بھی مل گئے، اس کو پاؤنڈ بھی مل گئے، درہم بھی مل گیا، ریال بھی مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ ومن فقد اللہ فقد کل شیء، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ